عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج کی تراویح میں 13واں پارہ آپ نے سنا ہے. اس 13ویں پارے میں 3 سورے آتے ہیں. ایک بڑا سورہ جو کل بھی اور آج بھی آپ سنے، بار بار آپ نام بھی آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورہ یوسف کا بہت بڑا حصہ آج پڑھا گیا تراویح میں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، ان کا واقعہ، ان کا قصہ ہم بہت سنتے ہیں. مجھے اس وقت وہ قصہ آپ کے سامنے نہیں رکھنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی ایک بات کو لے کے آپ کے سامنے، جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہے، کچھ دیر بات رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں دی، یہاں تک کہ ان کو عزیز مصر بھی بنایا، مصر کا بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. ایسی بہت ساری نعمتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی. تو ایسی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا ہے. آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو علم بتائے ہیں، جن علوم کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک بہترین علم ہے خوابوں کی تعبیر کا علم، جسے عربی میں تعبیر الرؤیا بولتے ہیں. ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. معنی، مطلب کیا ہے، خواب میں ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ، تو یہ خوابوں کی تعبیر ہے. خوابوں کی تعبیر کا یہ علم، یہ ایک انوکھا علم ہے، کتابوں سے حاصل ہونے والا نہیں، کتابیں پڑھ کے حاصل ہونے والا نہیں. اور یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک آدمی سے، اس لیے کہ ہر آدمی سوتا ہے اور سونے والا ہر ایک خواب دیکھتا ہے. خواب الگ الگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. بعض خواب انسان کو خوش کرتے ہیں، بعض غم کر دیتے ہیں، بعض سے انسان جھوم جاتا ہے، بعض سے ڈر جاتا ہے. تو حقیقت کیا ہے خوابوں کی؟ تو اسی خوابوں کی حقیقت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. خواب یہ انسانی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے انسان دور نہیں ہو سکتا، ہر ایک انسان سے جڑا ہوا ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو خوابوں کو دیکھ کر جو ہے ان کی زندگی میں بہت الگ اثر پڑتا ہے. بعض ایسے ہیں جو حد سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کوئی خواب دیکھ کے، اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو خواب دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اتنا ڈر جاتے ہیں کہ دل میں دھاچک بٹھا لیتے ہیں. بعض لوگ خوابوں کو دیکھ کر انسانوں سے دوستی کرتے ہیں، تو بعض خواب کی بنیاد پہ دشمنی کرتے ہیں کہ خواب میں میرے پیچھے پڑا تو اس لیے میرا دشمن ہے. تو بغیر اس کی تعبیر جانے کہ خواب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جانتے نہیں ہیں، بس اپنے آپ میں کچھ سمجھ لیے. اور اسی پر یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں خواب دیکھ کے روتے ہیں. کیوں بھائی رو رہے ہیں؟ نہیں، خواب برا خواب پڑا اس واسطے، تو خواب پڑھنے سے رو لیتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کا یہ جو علم ہے بہت بڑا علم ہے، اور یہ سچ کہیں تو اللہ کی دین ہے. اللہ کی دین کا مطلب کتابوں سے پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتے آپ، یہ کتابوں سے ہی حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمارے لوگ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں خواب میں پانی دیکھے تو کیا تعبیر ہے، گوگل سے پوچھتے ہیں خواب میں رات میں یہ دیکھے تو کیا تعبیر ہے، تو اب انہیں اتنی لمبی تعبیر سناتے تو اسے ہی صحیح سمجھ لیتے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ بعض لوگ، خاص کر کے مسئلہ کن کا معلوم، جو بابا لوگوں کو مانتے ہیں ان کا مسئلہ ہے. بابا خواب میں ایسا دیکھے کیا کرنا، تو وہ انتظار میں رہتا ہے، بلی چڑھانا، پیسے دینا، چلو کاٹ دیے بکرا، ایک بکرا اور مل گیا. تو ایسا لوگ جو ہے خوابوں کی بنیاد پہ بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں. جبکہ یہ ایسا علم ہے، اس کی حقیقت بتانے کے لیے ایک واقعہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام، اس میں خاص کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، آ کے اپنا خواب سناتا ہے. خواب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں سویا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا آسمان سے شہد اور گھی جو ہے ٹپک رہا ہے، پھر ایک رسی آسمان سے نیچے اترتی ہے اور اس رسی کے سہارے ایک انسان چڑھتا 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 آسمان میں چلا جاتا ہے. پھر ایک دوسرا انسان آتا ہے، وہ بھی شہد گھی استعمال کرتا ہے، اس رسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس رسی کے سہارے آسمان پہ چڑھ جاتا ہے. پھر ایک تیسرا آدمی آتا ہے، چڑھ جاتا ہے. چوتھا آدمی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، رسی ٹوٹ جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد رسی سیدھے ہو جاتی ہے، پھر رسی لٹکنے لگتی ہے. وہ آدمی چاہتا ہے کہ پھر سے چڑھ جاؤں، لیکن جیسے ہی رسی پکڑ کے چڑھنے لگتا ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر نیچے گر جاتا ہے. ایک آدمی آ کے خواب بیان کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی خواب کی تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے خواب کا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں گے تو کیا میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلے بتائیں، تعبیر کیا ہے بتائیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بندے نے جو خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر آسمان سے رسی لٹکنے کی جو بات کی گئی ہے، رسی کے سہارے چڑھنے کی بات ہے، یہ رسی قرآن ہے، قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. تو یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے، جس کو سمجھ کے، جس پر عمل کر کے لوگ جو ہے چلے گئے. تو ایسا ایک چلے گئے، دو چلے گئے، تعبیر بیان کرتے ہیں. اور بھی لمبی حدیث ہے، تعبیر بیان کرتے ہیں. بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا میں نے خواب تعبیر جو میں نے بتائی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اصبت بعضا واخطأت بعضا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر تم نے ذرا صحیح کہا ہے اور ذرا غلط کہا ہے. تمہاری تعبیر میں بعض صحیح باتیں ہیں اور بعض باتیں غلط ہیں. کس کو بول رہے ہیں اللہ کے نبی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ان کا علم کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، اللہ کے نبی سے ان کی صحبت کیا تھی، ان سے بڑھ کے صحبت نبی کی کسی کو حاصل نہیں ہوئی. وہیں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ تعبیر بیان کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ تم نے بعض حصہ صحیح کہا، بعض غلط کہا. اب آج کے لوگوں کو کیا بولیں گے آپ؟ آج کے باباؤں کو، آج کے لٹیروں کو کیا کہیں گے جو خواب کی بنیاد پہ لوٹتے ہیں، خواب کی بنیاد پہ کیا کیا نئے نئے احکامات دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہیں خواب کی بنیاد پہ چندے کرتے ہیں. معلوم آپ کو پاکستان میں ایسے بہت سارے عالمہ ہیں جو اللہ کے نبی خواب میں بولے کہ مدینے سے پاکستان آنا ہے، ایک طرف کی ٹکٹ بن گئی ہے، دوسری طرف کی ٹکٹ نہیں بنی ہے، چلو چندہ دے دو. ایسے بھی ایسے لوگ ہیں اور دنیا میں لوگ مانتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو. تو خواب کی بنیاد پہ بہت سارے فتنے، بہت ساری برائیاں، بہت سارے نت نئی چیزیں امت میں آ رہی ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ خواب کی جو تعبیر کا علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے اور یہ علم بہت کم گنے چنے لوگوں کو آج بھی دنیا میں، پوری دنیا میں، ہندوستان میں، انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں انگلیوں پہ گن سکتے آپ جو خواب کی تعبیر کا صحیح علم ان کے پاس ہے. تو یہ اتنا بڑا علم ہے. تو خواب کی تعبیر جاننا، اس کا علم رکھنا یہ الگ چیز ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ ہاں رہی بات وہ جو تعبیر کی، تو تعبیر کے انتظار میں بھی آپ نہ رہیں، بعد میں آ کے پوچھے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تعبیر بھی نہیں بتائی ہے بعد میں. بس اللہ کے نبی نے اتنا کہا ہے کہ ابوبکر تم نے بات صحیح کہا، بات جو ہے غلط کہا، اتنا ہی اللہ کے نبی نے بتایا. بعد میں اس کی تعبیر نے بیان کی گئی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ علم و عمل کا پہاڑ ہو کر خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ ہے. تو ہم جو ہے پتہ نہیں کیا کیا چلا لیتے ہیں اپنے آپ میں، کیا کیا اپنے آپ میں تعبیر. آج لوگ کم نہیں ہیں اس بارے میں. جا کے آپ کسی سے بھی پوچھ لو، داڑھی والے سے، تو میں اسے خواب میں دیکھا، ہاں یہ دیکھے کیا، یہ دیکھے بولے تو ایسا ہوتا ہے، وہ دیکھے کیا، ہاں وہ دیکھے بولے تو ہاں اتنا، یہ چلے اب ختم. اب تمہیں گئے خواب میں سانپ دیکھے، واہ سانپ دیکھے خواب میں، پیچھے بڑھا تمہارے کون کی. یعنی کہ انسانوں کو ایسا ڈرا کے رکھ دیتے ہیں کہ کوئی انسان اب پوچھے ہی نہ. تو
خواب کئی طرح کے ہوتے. اگر ہم حدیث کے حساب سے دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی 3 قسمیں بتائی ہیں. خواب جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی صورت خواب کی وہ ہے حدیث النفس. حدیث النفس کا معنی ہے آدمی صبح سے لے کے شام تک جو کرتا ہے، اس کے دماغ میں جو چلتا ہے، وہ جس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو وہی چیز آپ کے خواب میں آتی ہے. دن ساری رات ساری جو سوچتے نا، وہی چیز آپ کے خواب میں آتی ہے. تو یہ حدیث النفس ہے کہ انسان کا دماغ، انسان کا دل، فکر، سوچ جس کے پیچھے لگ کے ہے، وہی چیز آپ کو خواب میں نظر آتی ہے. اب ہر آدمی کے حساب سے اپنا کوئی بچہ ہے، ایگزام لکھنا ہے، تو ایگزام کے خواب کیسے آتے ہیں؟ ایگزام کا پیپر ایک دم مست آیا ہے، پورا ایک دم فل اچھا لکھ دیا ہوں، پیپر شیٹ لگا دیے ہیں تو میں سب سے ٹاپ آیا ہوں. اٹھ کے دیکھا تو ایگزام ہی نہیں ہوا. تو خواب یعنی انسان جو کچھ دن میں کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہی انسان کو خواب میں آتا ہے. انسان کھائے پیے بغیر خاموش سو جائے، خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ بڑے بڑے مرغی آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، آدمی کھا رہا ہے. تو یہ انسان کی فکر ہے، سوچ ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا خواب تخویف الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے. شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے بعض ڈراؤنی خواب دکھاتا ہے. بعض ڈراؤنی خواب، تو یہ جو ڈراؤنی خواب ہوتے نہیں، کھا جانے کے، پکڑنے کے، مارنے کے، تمہارے پیچھے کون کی پڑے جیسا، تو ایسے جو ڈراؤنی خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور شیطان ایمان والے بندے کو خواب کے ذریعے سے دل میں ڈر بٹھانا چاہتا ہے. ایک دوسری قسم. تیسری قسم خوابوں کی ہے بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے بطور بشارت، خوشخبری کے طور پہ. جو اچھے خواب ہوتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں آئندہ ہونے والے ہو یا جو پہلے ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کو کچھ مسئلہ ہے اس کے تعلق سے، تو میرے حال بعض اچھے خواب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے. آپ کی آنے والی زندگی میں آپ کو جو خیر ملنے والا ہے، جو بھلائی ہونے والی ہے، یا آپ کے ذریعے سے کچھ اچھا ہونے والا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے خوشخبری کے طور پر یہ بشارتیں ہوتی ہیں. تو یہ خواب یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ 3 سے ہٹ کے کوئی خواب نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی یہی 3 قسمیں بتائی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 7017 میں اللہ کے نبی نے یہ پوری باتیں بتائی ہیں. خواب کی جتنی تقسیم 3 طرح کی، یہ پوری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. تو جب خواب جو پہلا جو ہے حدیث النفس، کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی چلتا ہے، وہ الگ چیز ہے. آپ جو اچھا سوچیں اچھا پڑے گا، برا سوچیں برا پڑے گا. لیکن باقیہ جو 2 چیزیں ہیں، اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بتائی ہیں کہ ایک مسلمان اچھا خواب دیکھے تو کیا کرے، برا خواب ڈراؤنی خواب دیکھے تو کیا کرے. حدیثوں میں اللہ کے نبی نے اس بارے میں بھی رہنمائی کی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اچھا خواب دیکھنے پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا رأى احدكم رؤيا يحبها، تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، اچھا خواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی تعلیم فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ، کہ آدمی اس اچھے خواب پر اللہ کا شکر بجا لائے، الحمدللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا خواب اس کو دکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. یہ پہلی بات. اچھا خواب دیکھنے کے بعد ایک دوسری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے وَلَا يَقُصُّهَا أَحَدٌ، کہ اچھا خواب کسی کو نہ بیان کرے الا من يحب، سوائے اس آدمی کے جس سے وہ محبت کرتا ہے. یعنی جس سے جو آپ سے قریب انسان ہے، جو آپ کی زندگی سے واقف ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، ایسے انسان کو اچھا خواب سنانے کا حکم دیا گیا. صرف اچھے انسان کو، آپ کے قریبی انسان کو، ہر کسی کو نہیں. جس کو ملا اس کو بولنے کے پھر ایسا نہیں. وہ انسان کو جس سے آپ قریب ہیں، چاہے آپ کی ماں ہو، آپ کے والد صاحب ہوں، بھائی ہوں، رشتہ داروں میں کوئی قریبی دوست ہو جو آپ کا بھلا چاہتا ہو، انہی کو بیان کرنا ہے. ہر ایک کو نہیں بیان کرنا ہے اور ہر ایک کو نہیں پھیلانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے یہ بات ہمیں بہت سمجھ میں آتی ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ حضرت یعقوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، بولے انی رأیت 11 کوكبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند سب میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کر، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ یہ خواب سن کے وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو کیسے نقصان پہنچانا طاق میں رہتا ہے۔ تو حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے بیٹے یوسف کو نصیحت کی۔ تو آپ دیکھیں خواب تو اچھا خواب ہے، خواب بیان کرو نہ کو بول رہے ہیں، کس کو؟ بھائیوں کو بول رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ نے جو نصیحت کی بالکل سچی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیان نہیں کرے تبھی بھی کیا کرے، لے جا کے لے کے ڈال دیے کنویں کے اندر، بوڑی میں پھینک دیے۔ خواب بیان نہیں کرے تھے، تو خواب نہیں بیان کرے تو بھی اتنی ایسی حالت ہے، اگر بیان کرتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نصیحت کرے، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا خواب ہر ایک کو نہیں بیان کرنا ہے، آپ صرف ان کو بیان کریں جو آپ یا تو کوئی بہترین عالم دین ہے جو آپ کی تعبیر بتا سکتے ہیں، یا ان سے پوچھیں، یا پھر آپ کی ماں کو، آپ کی والدہ کو، یا آپ سے جو قریب ہے ان سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھے خواب کے بارے میں یہ 2 تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ برے خواب کے سلسلے میں بھی ویسے ہی، اچھے خواب کے بارے میں اور باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ برے خواب کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بعض تعلیمات دی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اس کو ناپسند آتا ہے، برا لگتا ہے، ڈراؤنی خواب ہے، تکلیف والا خواب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تعلیم دی فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، کہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے، شیطان مردود سے پناہ مانگے، کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ جو برا خواب، اس لیے کہ برا خواب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا کہ آپ جیسے ہی آپ اٹھیں خواب دیکھنے کے بعد، آپ کے دل میں ڈر ہو رہا ہے، آپ کو بہت پریشانی ہو رہی، پہلے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری تعلیم اللہ کے نبی نے دی وَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، کہ اپنے لیفٹ سائڈ، دامیں ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ آہستہ سے تھوک لے، آہستہ سے تھوکے اٹھنے کے بعد، اتنا گھٹو نہ تھوکے کہ بازو والے کے منہ پہ جا کے پڑے وہ اٹھ جائے، تو آہستہ سے ہلکے سے تھوکنے کا حکم دیا گیا 3 مرتبہ۔ یہ دوسری تعلیم ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کی روایت میں ہیں، حدیث نمبر 6980 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو اعوذ باللہ پڑھے، اس کے بعد وہ اپنے لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ تھوکے، اگر اس کے باوجود بھی اس کو بے چینی ہو رہی ہے، اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اگر یہ خواب کے ذریعے سے میری زندگی میں کوئی برائی لاحق ہونے والی ہے، کوئی شر، کوئی تکلیف مجھے ہونے والی ہے، تو اللہ میری حفاظت فرما، مجھے بچا لے۔ آدمی دعا کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اگر کوئی بندہ ایک کام کر لیتا ہے تو وہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا ہی کرنا ہے آپ کو، اتنا ہی کرنا ہے آپ کو۔ اور اس سے بڑھ کے آخری بات، برے خواب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ برا خواب کسی کو بیان نہ کرے، کسی کو نہیں۔ اچھا خواب بیان کر سکتے پسندیدہ آدمی سے، لیکن برا خواب کسی کو نہیں بیان کرنا ہے۔ لوگ آپ پہلے ڈرانے تیار رہتے ہیں، اگر بیان کریں گے اور ڈرائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کو برا خواب بیان کرنا ہی نہیں کسی کو۔ تو برے خواب کے بارے میں یہ چند تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں۔ تو خواب کے بارے میں ہم لوگوں میں ایک الگ بے چینی دیکھتے ہیں کہ اچھا خواب دیکھے تو حد سے زیادہ خوش، برا خواب دیکھے تو حد سے زیادہ تکلیف میں، غم میں، پریشانی میں، رونے میں لگ گئے، یا پھر بولتے پھر کے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے خواب میں۔ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے جو حدیث میں بتایا گیا کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے 3 مرتبہ، تھوکیں گے، یا اس سے بے چینی نہیں جاری، وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ برے خواب کا نقصان انسان بچ جائے گا۔ کتنا آسان کام ہے، لوگ یہ کام تو کرتے ہی نہیں۔
آپ میں سے بہت ساروں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ برا خواب دیکھے تو ایسا بھی کرنا ہے. پہلے کیا کرتے, اٹھے کہ نہیں کہ امی کو بولے, باپ کو بولے, دوستان بولے, ایسا دیکھا کیا ہو جاتا کہ دھک چکا تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے, دیکھا میں کیا کر سکتے آگے بول کے. تو ایسے یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. آپ کو شریعت یہ کہتی ہے اچھے خواب دیکھنے پہ, برے خواب دیکھنے پہ آپ اپنا علاج یعنی اپنا مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں. اس کے لیے بے چین ہونے کی, گھبرانے کی یا کچھ نیا سوچنے کے, حد سے زیادہ یہ ہونے کی ضرورت نہیں. شیطان جو ہے خوابوں کے ذریعے سے انسان کو ڈراتا ہے. یہی وجہ ہے ایک مومن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بتائی ہے خوابوں کو لے کے. اللہ کے نبی نے فرمایا الرؤیا صالحہ بشرا من اللہ وجزءا من 46 نبوہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو اچھا خواب, نیک خواب جو ہے آخری زمانے کی ایک پہچان بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو, اللہ والوں کو جو خواب پڑھیں گے ایسے خواب ہوں گے کہ رات میں خواب دیکھیں گے دن میں ویسے ہی ہوگا. یعنی اتنے سچے خواب کن کو, نیک لوگوں کو. یعنی سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان اچھا ہوگا, دیندار ہوگا, متقی ہوگا تو اس کو خواب ویسے ہی پڑھیں گے, اچھے خواب پڑھیں گے, نیکی کے خواب, اچھے کاموں کے خواب, اللہ تعالیٰ سے ملنے کے خواب, جنت کے خواب, نیکیوں کے ایسے. اور جو برا انسان ہوگا, گنہگار ہوگا, اس کو ایسے ہی پڑھیں گے خواب, جہنم کے خواب, عذابوں کے خواب, یا کوئی اس کے پیچھے پڑ رہا ہے, کوئی جانور کھا رہا ہے, کوئی مارنے تلا ہے, تو ایسا. تو یہ اچھے اور برے خواب کی تمیز ہے. آپ کی زندگی میں اگر ایسے ڈراؤنی خواب, برے خواب, ایسے عجیب عجیب خواب پڑ رہے ہیں, آپ کو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا ہے, نیکیوں سے جڑنا ہے, عبادتیں کرنا ہے. لوگوں کو نہ کو بیان کرو. برا خواب پڑ رہا تو آپ لوگوں کو بیان نہ کرو, آپ اللہ سے توبہ کرو, اس کے شر سے پناہ مانگو, اللہ سے جڑ جاؤ. اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے, نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ. برے خواب اگر آپ کو زندگی میں لگاتار پڑھ رہے ہیں یا دن چکے دن کبھی کبھار اکثر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے. بس اپنی زندگی کو تھوڑا تبدیل کرنا ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, اللہ سے قریب ہونا ہے. جیسے آپ اللہ سے قریب ہوں گے آپ کے وہ برے خواب, وہ خوابوں کی بے چینی خود بخود حل ہوتی جائے گی. یہ سب ضروری باتیں تھیں جو رکھی گئی, اور بھی باتیں ہیں, کبھی موقع ملے گا تو اور فرصت سے رکھیں گے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ خوابوں کے بارے میں صحیح حقیقت جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے اچھے اور برے خوابوں کے بارے میں جو تعلیمات بتائی ہیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.